پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اسٹیج پر ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگے ہیں جن کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے ذات میں انجمن ہیں، جن کی شبانہ روز کاوشوں سے اور جہد مسلسل سے یہ پروگرام مختصر سے انتہائی مختصر سے وقت میں اپنی شیان و شان کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ میری مراد ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسلیشن اسٹڈی پروفیسر ڈاکٹر شیخ شفیق الرحمان صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور کلمات صدارت اور کلمات تشکر ادا کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر ہند، استاذ مشارک من جامعۃ الازہر، آج کی مجلس کی مہمان خصوصی سمیرہ ملک صاحبہ، ممبر سینڈیکیٹ دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور، قابل احترام اساتذہ، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے جامعہ کے لیے اور اسپیشلی شعبہ ترجمہ کے لیے وقت نکالا۔ میں بحیثیت صدر شعبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترمہ سمیرہ ملک صاحبہ سے تو رابطہ ہی کل ہوا اور اس کے باوجود انہوں نے ٹائم دیا، ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر ہند، ان سے ہمارا رابطہ پچھلے 2 مہینے سے چل رہا تھا، لیکن بس کچھ مصروفیات اور کچھ چیزیں ایسی، پروگرام اتنے تسلسل سے چل رہے تھے اور پھر اب آگے رمضان کی آمد بھی تھی، تو ہم نے چاہ کہ پھر رمضان سے پہلے ہی اس پروگرام کو کر لیا جائے۔ تو ڈاکٹر ہند نے IUB کے لیے ٹائم نکالا، میں ان کے لیے دعائیہ کلمہ کہتا ہوں، اللہ رب العزت ان کی ان اعمال کو، ان مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور آج اس مجلس کے ذریعے جو ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے رابطے کی، اللہ رب العزت اس رابطے کو مزید ترقی اور توانائی نصیب فرمائے۔ یہ دونوں جامعات اور دونوں شعبوں کے درمیان انشاءاللہ اس کے ذریعے نئی راہیں کھلیں گی۔ جیسے بھی سمیرہ ملک صاحبہ نے بھی بتایا، میں نے انہیں بھی بتایا اور میرے اساتذہ اس چیز سے آگاہ ہے، میں نے اپنے ٹیچرز کو ٹاسک سونپا ہوا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسلیشن یا کسی بھی زبان کو سیکھنے والا جو طالب علم ہے، اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ڈیورنگ BS اس کا ایک سفر ضرور اس کلچر کے اندر سمر ویکیشن میں 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا یا 1 سیمسٹر کا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ میری اپروچ ہے اور اس سلسلے میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے مسلسل رابطے میں ہوں، اور ہمارے جو بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبران ہیں ان کے علم میں ہے کہ میں نے ان کے سامنے بھی یہ تجویز رکھی ہوئی ہے، وہاں بھی کافی ساری ورکنگ آگے ہو چکی ہے۔ اسی طرح نمل یونیورسٹی والوں کے ساتھ بھی ہمارا ایک کولیبوریشن چل رہا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے خاص طور پر اور ہماری فیکلٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یہ سمر ویکیشن کم سے کم ان کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ اسلام آباد میں جائیں اور وہ وہاں جا کر وہاں کے ہاسٹلز میں رہ کر وہاں کے طلباء کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ مختلف ممالک کے طلباء کے ساتھ جو رابطہ پیدا کر سکتے ہیں وہ اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے۔ یہ سب سے کم وقت میں اور سب سے تیز ترین فوائد حاصل کرنے کی شکل میرے ذہن میں یہی ہے۔ تو ہماری فیکلٹی کے طلباء کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں عمومی طور پر
اور ٹرانسلیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خاص طور پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کووڈ کا انوائرمنٹ بھی ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد یہ پیش رفت ہوگی اور یہ خوشخبریاں انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گی. تو آپ لوگ اس سلسلے میں اپنی جو اپروچ ہے، اپنا جو ویژن ہے اس کو بہت بڑا رکھیں، اپنے مقصد کو بہت اونچا رکھیں. انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ضمناً اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی. یہاں یہ بات ذکر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے ایسے طلباء ہیں جو مدارس سے وابستہ ہیں اور اساتذہ بھی. بنیادی طور پر جب میں خود یہاں طالب علم بنا تھا اسلامی یونیورسٹی کے اندر، تو میں نے ایڈمیشن جب لیا تھا تو اس دور میں درس نظامی کی بنیاد پر یا شہادت العالیہ یا عالمیہ کی بنیاد پر داخلہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو ہم نے تو بی اے کی بنیاد پر ایم اے میں داخلہ لیا تھا اور پھر ایم اے اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی کا سفر کیا تھا. اس وقت یہاں جو ڈین تھے وہ پروفیسر ڈاکٹر سلیم طارق صاحب تھے اور بڑے ہی متحرک اور فکر رکھتے تھے کہ کسی طرح سے مدارس اور جامعات کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم کیا جائے. اور اس وقت جو گورنر صاحب تھے خالد مقبول صاحب، وہ بھی جب دیکھیں اللہ کی طرف سے کام ہونے ہوتے ہیں اور ان کا وجود میں آنا طے پا جاتا ہے تو پھر اس کی تدابیر خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں. تو اس وقت گورنر صاحب جو تھے خالد مقبول صاحب، اس دور کے جو اساتذہ ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ وہ جامعات کا اکثر وزٹ کیا کرتے تھے اور جامعہ اسلامیہ میں بھی اکثر تشریف لایا کرتے تھے. تو ان کے اسفار میں ایک سفر ہوا اور اس سفر کے اندر انہوں نے فیکلٹی آف اسلامک لرننگ کا وزٹ کیا اور شعبہ عربی کے اندر وہ تشریف لائے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے اس وقت ایم فل کا جو فرسٹ بیچ تھا وہ چل رہا تھا اور اس کلاس کے اندر وہ آئے تھے اور ہمارے ان اساتذہ میں ڈاکٹر حافظ شفیق صاحب اس وقت موجود ہیں، اس وقت وہ ایم فل کر رہے تھے. تو اس وقت یہ انٹریکشن ہوا تھا اور پھر خالد مقبول صاحب کو یہ بریفنگ بھی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ جامعہ عباسیہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا اس یونیورسٹی کا. تو انہوں نے اس وقت یہ ڈائریکشن دی کہ یہاں مدارس کے لیے راستہ کھولا جائے. تو انہوں نے ہدایات دی. ڈاکٹر سلیم طارق صاحب اس وقت دین تھے اور ان کے رفقا میں ہم ان کے تلامذہ میں تھے. ان کے رفقا میں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر ڈاکٹر شمس البصر صاحب تھے، یقیناً اور بھی ہوں گے ان کی مشاورت میں لوگ. ہم اس وقت اس طرح کی ٹیمیں تھے جس طرح اس وقت جس حیثیت میں عزیز الرحمان صاحب ہیں یا شفقت الرحمان صاحب ہیں یا علی رضا ہے، اس وقت ہم اس طرح کی شکل میں ہوا کرتے ہیں. تو اب ہم بھی ان سے اپنی مشاورت گائے بگائے مختلف ایشوز پہ کرتے ہیں اور انہیں چیزوں میں آن بورڈ رکھتے ہیں، اس لیے کہ جو توانا اور تر و تازہ سوچ ہے اس کو جب تک آپ قدیم سوچ کے ساتھ ملائیں نہ اور نئی جہت کی طرف نہ جائیں تو کامیابی آپ کے مقدر میں نہیں ہوتی. تو اس وقت پھر مدارس کے لیے راستہ کھلا اور فیکلٹی آف اسلامک لرننگ میں پھر عربک میں اسلامک اسٹڈیز کا سینٹر آف ایکسیلنس وجود میں آیا اور اس کے اندر بہت سے طلباء نے داخلہ لیا. اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ 2005 کے بعد سے لے کر 2015 تک یا 18 تک دورانیہ دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کا مدارس سے تعلق تھا اور وہ مختلف کالجز میں جامعات میں انہیں اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا اور پھر منوانے کا اور پھر اداروں میں خدمت کرنے کا موقع ملا. ہم اس سارے سفر کو دیکھتے بھی رہے اور الحمدللہ اس وقت لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ مختلف افکار اور مسالک کے لوگ ہیں، مختلف ایشوز پہ جھگڑ پڑیں گے، لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا. تو میں مدارس کے جتنے لوگ ہیں بیک گراؤنڈ رکھنے والے انہیں قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے تحمل سے، بڑی برداشت سے اپنی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خیالات کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے کو سپیس دیتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ اس دور کا حسن ہے. اچھا اب اس طرح سے ہوا کہ ہمارے موجودہ جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب 2019 میں انہوں نے اس یونیورسٹی کا چارج سنبھالا اور کچھ عرصے کے بعد اس فیکلٹی کی ذمہ داری بحیثیت انچارج کے میرے پاس آ گئی. تو ایسے میں آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ وائس چانسلر صاحب نے فیکلٹیز بنائیں اور مختلف شعبہ جات کی پرپوزلز بھی آئیں.
تو ایسے میں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا چل رہا تھا اور میں کچھ عرصے سے غور و فکر بھی کر رہا تھا اس چیز پر کہ اب عربی میں اور اسلامیات میں طلباء اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے نئی راہیں کھولنی چاہیے. ابھی سمیرہ ملک صاحبہ اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی تھی یونیورسٹی اس کا کام کیا ہوتا ہے. یونیورسٹی کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرے, سوسائٹی کی کچھ ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے راہیں ہموار کریں. وہ پروگرام جو دنیا میں چل رہے ہیں یا بڑے شہروں میں چل رہے ہیں جہاں کے مقامی لوگوں کو ان کے گھر میں وہ ایجوکیشن دی جائے, یونیورسٹیوں کا اتنا کام ہوتا ہے. اس کے بعد اس فورم پر آ کر کون سے اساتذہ نے آنا ہے, کون سے طلباء نے داخلہ لینا ہے, کن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوانا ہے, یہ طلباء کا کام ہوتا ہے. تو میں ایک عرصے سے یہ سوچ رہا تھا کہ سیٹیں محدود ہیں اور مدارس کے طلباء بہت کثرت سے یہاں ہیں, تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی نیا راستہ کھولنا چاہیے. میرے ساتھ رہنے والے جو طلباء, میں جب عربی میں بحیثیت استاد کام کرتا تھا تو میرے ساتھ جو وابستہ طلباء تھے مختلف اوقات میں مجھ سے جب مشاورت کرتے تھے تو میں انہیں اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ آپ لوگ صرف عربی پر یا اسلامیات پر انحصار نہ کریں, ایکسپرٹیز اپنے ساتھ مزید اپنے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ آپ کی سکلز اتنی اچھی ہوں کہ آپ مارکیٹ میں کسی بھی شکل میں ہو اپنے آپ کو منوا سکیں. تو ادھر سے میرے پاس ذمہ داری آئی اور وائس چانسلر صاحب, اچھا درمیان میں ایک اور بھی سین ایسا ڈیولپ ہوا جو میری شخصیت کے اندر ٹرانسلیشن کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ یہ کہ میں 2009-10 میں پوسٹ ڈاک کے لیے جب انگلینڈ گیا تو میرے جو سپروائزر تھے وہ بنیادی طور پر قسم ترجمہ سے تھے, ان کا فیلڈ ٹرانسلیشن تھا اور ان کی ٹرانسلیشن پر لکھی گئی کئی کتابیں پاکستان میں جہاں ٹرانسلیشن کا ڈپارٹمنٹ میں پڑھائی جاتی ہیں چیزیں, ان کی کتابیں بھی زیر بحث آتی ہیں. تو وہ بھی ایک اثر تھا اور وہاں میں نے وہ کلچر بھی دیکھا تھا جس سے میرے ذہن میں تھا کہ ایک اچھا فیلڈ ہے اور اس کی مارکیٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو اللہ نے یہ ایک شکل بنائی, تو ایسے میں ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا, بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ سارا سینیریو بن گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب اساتذہ کی ہائرنگ کچھ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے ہیڈ میں ہوئی ہے. مزید جو ہمارا بی ایس ٹرانسلیشن پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ ہائرنگ متوقع ہے آنے والے دنوں میں, اس میں بھی اساتذہ آ جائیں گے. تو میرے جو ذہن میں یہ تھا کہ ہم ان اپنے طلباء کے لیے نئے راستے کھولیں. تو اب یہ جو قسم ترجمہ ہے اس کے ذریعے سے جو نئی راہیں طلباء کے لیے کھل رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کہیں بھی سسٹم میں جا کر معلوم کریں کہ مدرسے کے طالب علم کہاں داخلہ لے سکتے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ عربی میں جا سکتے ہیں, اسلامیات میں, اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. تو اب ہم نے ایک نیا برج قائم کیا. یہ نیا راستہ نہیں ہے, یہ اس کو میں ایک برج کہتا ہوں, یہ ایک برج ہے. اس برج کے ذریعے مدارس کے طلباء خاص طور پر اور دیگر جو ڈگری ہولڈرز لوگ ہیں جن کے پاس ایف اے ہے, ایف ایس سی ہے, اور ہمارے بہت سے طلباء ایسے ہیں یا انہوں نے کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے, ایسے طلباء اس پروگرام میں آ کر یہ ڈگری لے کر اس ڈگری کو برج کے طور پر استعمال کر کے فیوچر میں وہ انگلش میں بھی جا سکتے ہیں, وہ اردو کے فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں, وہ ہمارے سی ایس ایس کے جو ایگزام ہے اس کے کمپٹیشنز میں بھی جا سکتے ہیں, میڈیا میں بھی جا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کسی بھی فیلڈ میں انہیں موقع نہ ملے, اگر وہ کچھ بھی صلاحیت ڈیولپ کر لیں تو وہ بہت محدود سطح میں رہتے ہوئے یعنی اپنے گھر کے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ ترجمے کی فیلڈ میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. تو اس ویو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک یہ پروگرام لانچ کیا اور اب الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ہمارا چوتھا سیمسٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا چاہتا ہے اور اس چوتھے سیمسٹر کے اندر 35+ اسٹوڈنٹ موجود ہیں. اوور آل جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے تقریباً 100 ہو گئی. ابھی ہم نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا پروگرام اناؤنس نہیں کیا ہوا, صرف اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے چونکہ اسکل بیسڈ پروگرام ہے, اس پروگرام کے اندر بنیادی طور پر ایک طرف آپ کو عربی میں مہارت سکھائی جاتی ہے, آپ کے سامنے بچے نے عربی میں پریزنٹیشن بھی دی تھی شروع میں, اور پھر ساتھ میں انگلش کی ایکسپرٹیز بھی سکھائی جاتی ہیں. اس سلسلے میں بھی ایک بچی نے وردہ نے پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انگلش میں پیش کی تھی. تو یہ ہمارا بنیادی تھیم ہے.
تو آج کی جو یہ تقریب ہے، یہ ورک شاپ، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ جو ہے، ان سے کل جب ڈسکس ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں جامعۃ الازہر میں جو قسم ترجمہ ہے وہ جتنے بھی تھیسز ہوتے ہیں اس کے تمام آئیڈیاز کو ٹرانسلیٹ کر کے لائبریری کا حصہ بناتا ہے، تاکہ ہر فرد جو ریسرچ ورک ہو رہا ہے اس کو سمجھ سکے. تو چونکہ جامعۃ الازہر میں بہت سی زبانوں میں کام ہوتا ہے تو وہاں بڑے پیمانے پر یہ کام موجود ہے. یہاں چونکہ ابھی ابتدائی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے تو اس میں کافی سارا اسکوپ موجود ہے. تو یہ اس موقع پر آپ سب لوگوں کی سوچ میں یہ چیزیں ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ سمجھ کر اس کے مطابق آگے بڑھیں گے. اساتذہ کا ویژن بھی کلیئر ہونا چاہیے اور اس کام کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اور یہ ورک شاپ جو ہے وہ 4 دن رہے گی. میڈم کا تعلق جیسے کہ آپ سب کو پہلے بھی بتایا گیا جامعۃ الازہر میں رہتے ہوئے اردو ڈپارٹمنٹ کی استاد ہے. جس طرح ہم یہاں اردو ماحول کے اندر رہتے ہیں اور یہاں ہم عربی پڑھیں یا فارسی پڑھیں تو بالکل اسی طرح سے، اور آپ نے میڈم کی اردو بھی سنی ہے، تو اس طرح کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے اور اسی طرح سے انسان سیکھتا ہوا دوسری زبانوں میں مہارت پیدا کر لیتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں جو لوگ کام کر رہے ہیں شعبے کو، یونیورسٹی کو کامیابی نصیب فرمائے، طلباء کو کامیابی نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پھر تمام شرکاء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، معزز مہمانان گرامی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب بریک ہوگی، بریک کے بعد پھر جو ورک شاپ کے باقی سیشنز ہیں، کیونکہ ورک شاپ کے اندر ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں مخصوص اور محدود لوگ ہی شریک ہوتے ہیں، ایک خاص مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے. تو پھر باقی سیشنز کے شیڈول کے مطابق پھر آگے ورکنگ ہوگی. آج چونکہ ابتدائی سیشن تھا اس لیے طلباء کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ اس میں جوائن کر لیں، اساتذہ کو بھی، اور مزید افراد کو اس میں اسی لیے انگیج نہیں کیا کہ ان سے ریلیٹڈ یہ چیزیں تھیں. البتہ کلوزنگ پروگرام میں چونکہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا بھی ایک سیگمنٹ ہے تو اس کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کر پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا